ویلکم بیک ناظرین ایک اہم اور عجیب و غریب معاملہ جو ہے اس کا جو صورتحال ہے وہ سامنے آئی ہے کہ 14 اگست کے قریب جو ہے اس دن ایک بچی کو جو ہے وہ لاپتہ ہوئی، اور اس کے بعد آج جا کے یعنی کہ 2 دن قبل جو ہے اس بچی کو بازیاب کیا گیا۔ جب بازیاب کیا گیا تو ایک انوکھی کہانی جو ہے وہ سامنے آئی۔ ہمارے کرائم رپورٹر ہیں ملک فیصل، جنہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے، وہ ہمیں بتائیں گے کہ معاملہ کیا تھا، کس طرح جو حراست میں لیا گیا، کون لوگ تھے، اور کس طرح بچی کی بازیابی جو ہے وہ ممکن بن سکی۔ جی ملک فیصل، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ جی الرضا بھائی، میں اگر بتاؤں تو یہ کراچی سے لاپتہ ہونے والی جو کہ 14 اگست کو گورنر سندھ کا ایک جشن آزادی کا ایونٹ تھا، جس کے بعد جو ہے وہاں سے عائشہ نامی جو کہ 4 سالہ بچی جو ہے وہاں سے لاپتہ ہوئی تھی۔ یہ بچی جو ہے 14 اگست تقریب کے دوران لاپتہ ہونے کے ساتھ اس کا مقدمہ جو ہے وہ بھی درج کر لیا گیا تھا، جو کہ مقدمہ درج ہونے کے بعد سے کافی عرصہ ڈھونڈا گیا، لیکن بچی کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ جبکہ بچی عائشہ اصغر کو جو کہ نمائش سے لے کر جانے والی جو جوڑا ہے اسے بھی اب جو حراست میں لے لیا گیا ہے پولیس کی جانب سے، اور سمیر اور اس کی بیوی نے سیما نے سرجانی کی حدود میں اس عائشہ نامی بچی کو 5 ماہ سے زائد عرصہ جو ہے رکھا، اور جس کے بعد جو ہے بغیر پولیس کے بتایا کسی کو اطلاع دیے یہ اس بچی کو اپنے پاس جو غیر قانونی طور پر رکھا گیا، جس کے بعد جو ہے جب انہوں نے اس بچی کی حالت غیر ہو گئی اور اس بچی کی جو کہ جو طبیعت تھی وہ اور بھی زیادہ بگڑ گئی، اس کے بعد جو ایک مخیر فیملی تھی جسے یہ جانتے تھے یہ سمیر اور اس کی بیوی، جو کہ اس کے حوالے کر دی گئی اس بچی کو، اور اس عبدالعزیز معیز نامی جو شہری ہے اس نے اس بچی کو اپنی ساس کے پاس رکھا گیا، جو کہ 3 ماہ تک اسے رکھا، اس کی خیریت کی، اور اس کی جو ہے تہمداری کے بعد جو ہے جب سوشل میڈیا پہ یہ چیز وائرل ہو چکی تھی یہ خبر، اور پھر سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کے بعد ٹھیک جو اس فیملی نے اس بچی کی جو والدہ سے رابطہ کیا، اور ٹھیک رابطہ کرنے کے بعد جو اس بچی کو جو ہے اسے عزیز آباد تھانے منتقل کر دیا گیا تھا، ٹھیک جس ہے کے ملک بعد جو ہے فیصل، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ایس ایس پی سینٹرل ذیشان صدیقی صاحب، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے ذیشان صاحب۔ جب انیشیل چیزیں انویسٹیگیٹ ہوئیں تو کیا چیزیں سامنے آئیں کہ اتنے عرصے کس طرح بچی کو رکھا ہوا تھا ان لوگوں نے، اور انہوں نے کیا بتایا، آخر کیا وجہ ہے کہ پولیس اور جو ہے کنسرن اتھارٹیز سے انہوں نے رابطہ نہیں کیا، پیچھے مقاصد کیا تھے، کیا پولیس یہ پتہ کر سکی اب تک؟ جی دیکھیے، اس میں انیشلی جو ہے وہ ہم نے تو ان کو ملزمان کو اریسٹ کیا تھا، اور ان کو ہم نے سولجر بازار پولیس کے ہینڈ اوور کیا ہے۔ ذیشان اور صاحب، ہاں جی جی میں چاہ رہا ہوں کہ مزید کیا بتایا گیا ہے ان کی جانب سے، اس جوڑے کی جانب سے، کہ کیا مقاصد تھے، اور ساتھ ساتھ بچی کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی اس دوران، تو اس حوالے سے کیا بتایا تھا تفتیش کے دوران انیشلی؟ جی انہوں نے یہی بتایا تھا کہ ہم لوگ جو ہے بچی ہمیں مل گئی اور ہم نے کوشش کی اس کو کہ میڈیا کے تھرو یا لوکل پولیس کے تھرو ہم کسی طرح اپروچ کریں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ میچ نہیں کر رہی تھی، اور ہمیں ان پہ شک ہی ہوا، جس کی وجہ سے ان کو ہم نے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے اریسٹ کیا تاکہ ان کی مزید تفتیش کی جا سکے۔ تو بظاہر وہ ایک بڑی غریب فیملی ہے، اور لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ بچی کا انہوں نے حلیہ چینج کر کے اسے رکھا ہوا تھا، اور آگے ان کا مقصد یہی تھا، یا تو بچی کو آگے سیل کرنا چاہ رہے تھے یا کوئی اور ان کا ریزن ہو سکتا تھا۔ مزید والدین کا کیا کہنا تھا، کس مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اتنے عرصے غائب رہی بچی، لاپتہ رہی، اور یقینی طور پہ بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا، کیونکہ 14 اگست کو یہ بچی لاپتہ ہوئی تھی، اس وقت ایک بڑا عرصہ گزر گیا۔ کیا کہنا تھا سر والدین کا؟ جی والدین واقعی بہت پریشان تھے، اور ان کی بڑی ایک اسٹرگل رہی ہے تمام پولیس اداروں سے، اور اس میں بڑی ہائی پروفائل میٹنگز بھی ہوتی رہی ہیں، جس میں گورنر ہاؤس میں بھی ان کے لیے میٹنگ ہوئی، اور انہوں نے بڑی کوشش کی، لیکن میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ بالکل کوشش کرتے رہے، اور آخر کار سوشل میڈیا کے تھرو ان کو پتہ چلا اور ان سے رابطہ کیا لوگوں نے، اور یہ وہاں تک پہنچ گئے، اور پھر ظاہر ہے جب بچی کو ہینڈ اوور کرنا تھا تو وہ ان کو تھانے لے آئے، کیونکہ یہ آلریڈی ایک ایف آئی آر رجسٹر ہوئی بھی تھی، تو اس فیملی نے جو ہے ان کو یہاں تھانے لے آئے، عزیز آباد تھانے، جہاں پہ ہم نے فارملی ان کو ہینڈ اوور کیا، اور بچی کے جو والد ہیں ان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی، جو مجھے پتہ چلا کہ وہ ابھی بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اسی صدمے کی وجہ سے۔
अच्छा ज़िशान साहब, एक बीइंग अ पुलिस ऑफिसर हम ये भी जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया ने यहाँ तो किरदार बहुत अहम अदा किया, और अक्सर और बेशतर हम देखते हैं कि बहुत सारा जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आती हैं, मगर इन केस के कोई अगवा कर लेता है और सोशल मीडिया पे इस तरह चीज़ें वायरल होती हैं, तो केस पर पर्टिकुलर हम ये भी जानना चाहेंगे, साथ साथ बच्ची की या कोई भी मगवी की ज़िंदगी पे कितने ख़तरनाक असरात मरतब हो सकते हैं, हम ये भी चाहेंगे कि आपसे इसका जो है पॉइंट ऑफ व्यू जानें। जी बिल्कुल, देखें जहाँ पे भी किडनैपिंग फॉर रैंसम की बात आती है वहाँ पे हम खुद मीडिया अथॉरिटीज़ को भी कम्युनिकेट करते हैं कि उसमें जो केस है उस पर असर पड़ सकता है, और ज़ाहिर है जो मर्जी है उसकी जान जो खतरे में भी पड़ सकती है, इसलिए उसमें हमेशा मीडिया हमसे कोऑपरेट भी करते हैं और उस खबर को वो थोड़ा डाउन भी करते हैं, प्ले डाउन करते हैं, और लेकिन ज़ाहिर है उसमें सोशल मीडिया काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकता है। लेकिन जब कोई जेन्युइन गुमशुदगी है, जैसे इस केस में बच्ची गुम हो गई और नहीं मिल रही थी, या कोई और जो गुमशुदगी के केसेस होते हैं, वहाँ पे अक्सर हमने देखा है कि मीडिया और सोशल मीडिया की वजह से बड़ी जल्दी से वो कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है पेरेंट्स के साथ, जो कि अदरवाइज थोड़ा सा पिछले सालों में आप चाहें तो बड़ा मुश्किल होता था। अच्छा, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस भी बनाई गई थी और वो कितना किरदार अदा कर रही हैं ज़िशान साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आईटी और टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया भर में काम हो रहा है। हम आईटी और टेक्नोलॉजी की कितनी मदद हासिल कर पा रहे हैं और किस सतह पर इस वक्त हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ये भी चाहेंगे कि क्योंकि एक अहम टूल है जिसके ज़रिए आप बहुत सारी एफ़र्ट्स को जो है वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं, तो उस हवाले से भी हमें जानना चाहेंगे नाजरीन भी कि इस वक्त पुलिस के हवाले से कितना वो अपग्रेडेड है। जी बिल्कुल, इसमें बड़ी ऐप्स बनी हैं और इसमें यहाँ पे मैं खुसूसन जिक्र करूँगा ज़ैनब अलर्ट का, और डिफरेंट सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, और इसमें हमारी वेबसाइट्स हैं, व्हाट्सएप पेजेस हैं, और इस तरह जो मिसिंग बच्चों के लिए डिफरेंट इदारे भी काम कर रहे हैं, उनसे भी हमारी कनेक्टिविटी है, CPSC है, ED होम्स है, तो इन सब से हमारा कनेक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से हमें जहाँ भी कोई इस तरह बच्चा मिलता है तो हमें रिपोर्ट हो जाता है। तो इसमें बिल्कुल आईटी का बहुत अच्छा पॉजिटिव रोल है, और उसकी वजह से जल्दी जो है वो मिसिंग लोग मिल जाते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया ज़िशान साहब, और तमाम आपके जो पुलिस के जो अफसरान हैं जो इस काम को कर रहे थे उनको भी शुक्रिया। एक बहुत बड़ा किसी का जिगर का टुकड़ा जो है वो इस तरह लापता हो जाए, तकलीफ़ में होते हैं, ज़िंदा भी है या नहीं, ये सोचें जो हैं वो जन्म ले रही होती हैं, और इस दौरान अगर इस तरह जो है वो बच्ची या किसी का भी लाल जो है वो मिल जाता है तो यकीनी तौर पे उससे बड़ी खुशी का जो मामला है वो नहीं बन पाता। हमने नाजरीन मुख्तलिफ सेगमेंट्स को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, मगर इस वक्त जो है वो वक्त प्रोग्राम का अख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।